باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ان کے اوپر یعنی اہل کتاب کے اوپر ذلت رسوائی مسلط کر دی گئی ہے، ان کا مقدر بنا دی گئی ہے۔ اینما ثقفوا، وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے انہوں نے ذلیل و رسوا ہو کر رہنا ہے، ذلت رسوائی ان کا مقدر رہے گی۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کے راستے پر آ گئے، اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننے لگے، صرف وہ لوگ جو ہے نا ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے، باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ذلیل اور رسوا ہو کر رہیں گے۔ وحبل من الناس، اور وہ لوگ بھی کسی حد تک جو لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات اپنے روابط مضبوط کر لیتے ہیں انہیں بھی کسی حد تک بچت ہو جائے گی۔ ذالک بأنہم وباءوا بغضب من اللہ، اور ان لوگوں نے ہمیشہ اللہ رب العزت کے غصے کو، اللہ کی ناراضگی کو اپنا مقدر بنایا ہے۔ ان کے حصے میں اللہ کی ناراضگی، اللہ رب العزت کا غصہ ہی آیا ہے، اور ان کے حصے میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آیا۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور دوسری چیز یہ ہے بزدلی ان کا مقدر بنا دی گئی ہے۔ ایک تو ذلت رسوائی ان کا مقدر، دوسرے نمبر پر بزدلی بھی ان کا مقدر ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، آپ کے صحابہ کرام اگر ان بدبختوں کے خلاف جہاد کے لیے نکلیں تو یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے، ان کے اندر یہ طاقت، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ آپ کا مقابلہ کر سکے۔ یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت رسوائی کے ساتھ ساتھ بزدلی کو بھی مسلط کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے 800 سال پہلے سے، بڑی لمبی چوڑی ان کی تاریخ ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے 800 سال پہلے سے ان کے اوپر مختلف حکمران، مختلف بادشاہ مختلف اوقات کے اندر مسلط ہوتے رہے، اور جو ان پر مسلط ہوا اس نے ان بدبختوں کو ملک بدر کیا، جلا وطن کیا، کبھی یہاں کبھی وہاں، یہ یہاں تک ان پر حالات آ گئے، یہ جو ہے نا خیموں کے اندر رہنے لگ گئے، ان کے مکانات نہیں تھے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ان کی کوئی پہچان نہیں تھی، ان کی کوئی عزت، کوئی قدر ویلیو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ ایک تو ان کے اوپر ذلت رسوائی مسلط ہے، دوسرے نمبر پر کیا ہے، ان کے اوپر جو ہے نا وہ بزدلی، ڈر، خوف، یہ بھی مسلط ہے۔ یہ دونوں چیزیں کیوں مسلط کی گئی ہیں آگے قرآن مجید اس کا جواب دے رہا ہے۔ فرمایا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، اللہ رب العزت کی آیات کو جھٹلاتے رہے، ان کا انکار کرتے رہے، اس لیے ان کے اوپر ذلت اور بزدلی کو مسلط کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ بدبخت اللہ رب العزت کے انبیاء کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔
ان کو جھٹلانا، ان کا انکار کرنا، ان کا مذاق اڑانا، یہ تو چھوٹی ساری چیزیں تھیں ان کے لیے۔ انبیاء کرام کے انہوں نے کسی کو سولی پر چڑھا دیا، کسی کو آرا چلا کر جو ہے نا چیر دیا، 2 ٹکڑے کر دیے اس کے۔ اس طریقے سے یہ انبیاء کرام کو قتل کرتے رہے، گستاخیاں، بے ادبیاں کرتے رہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی اور بزدلی کو مسلط کر دیا۔ یہ ڈر، خوف کی وجہ سے یہ کہیں کے بھی نہیں رہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، فرمایا یہی انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو سرکشی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ یعتدون کا معنی ہے جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، اپنی لیمٹس کو جو کراس کرتے ہیں، اپنی حدود کے اندر نہیں رہتے، اپنی حدود کو پامال کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی معاملات ہوتے ہیں۔ لیسوا سواء، یہ سارے کے سارے برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی گزری ہے، ایک گروہ ایسا بھی ہے، قائمۃ یتلون، جو کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک جماعت اہل کتاب میں سے ایسی بھی ہے جو کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، دن کے دونوں اطراف میں، صبح کے وقت بھی، شام کے وقت بھی، یہ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہم یسجدون، تلاوت بھی کرتے ہیں اور سجود بھی کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، انہی اہل کتاب میں سے جو اللہ رب العزت کی آیات کی کھڑے ہو کر تلاوت کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، ان کی کچھ نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے یؤمنون باللہ، یہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ رب العزت میں کیا کہ انہوں نے یہ ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی یہ لوگ ایمان لائے۔ انہوں نے مانا اس بات کو اللہ ایک ہے، انہوں نے مانا اس بات کو مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا اور قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت ہم سے حساب کتاب لے گا، سوال جواب ہوگا۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی طرف بلانے والے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنے والے ہیں، لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور جب بھی انہیں نیک کام کے اندر حصہ ڈالنے کا موقع ملتا ہے تو جلد بازی سے کام لیتے ہیں، جلدی جلدی، اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کرتے، فوراً نیک کام میں حصہ لے لیتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت کی طرف سے صالحین، نیکوکاروں کا تمغہ ملا، امتیاز ملا کہ یہ لوگ نیکوکار ہیں، صالحین ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور جب بھی یہ کوئی خیر کے کام کی طرف آتے ہیں، فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، تو یہ اس کی ناشکری نہیں کرتے، اس کا انکار نہیں کرتے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں کو، ڈرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔